الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آلہ وأصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین صدق اللہ العظیم۔ قابل قدر سادات کرام، علماء ذوی الاحترام، حاضرین و سامعین سنی اجتماع، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، اس سے متعلق کچھ معروضات پیش کرنے سے پہلے آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کی بارگاہ میں جس طریقے سے میں پڑھاؤں عقیدت و محبت میں ڈوب کر اسی طریقے سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ مسلسل کئی گھنٹوں سے دین کی ضروری باتیں علماء مبلغین سے سماعت فرما رہے ہیں، اور حیدرآباد کی سرزمین یہ عشاق اور پڑھے لکھوں کی سرزمین ہے۔ الحمدللہ اس سرزمین پر اس اجتماع میں شریک ہونے والے غلامان رسول بہت ساری باتوں سے اپنے سینے کو محبت رسول سے لبریز کرتے رہے۔ میں بھی کچھ باتیں عرض کرنے کے لیے حاضر آیا ہوں۔ میں چاہوں گا کہ جتنی دیر آپ کے درمیان رہوں، آپ ہمتن گوش ہو کر ان باتوں کو سماعت فرمائیں اور اپنی زندگی میں انقلاب لانے کی کوشش کریں۔ یوں تو پروردگار جل جلالہ نے ہمیں بہت ساری نعمتیں عطا فرمائیں، لیکن جان رحمت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں اللہ نے ہمیں عطا فرمائی۔ سب سے بڑی نعمت آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں، اور انہی کے صدقے میں میرے کریم نے ساری نعمتیں اور ساری برکتیں عطا فرمائیں۔
مجھے آج جو عنوان دیا گیا ہے وہ پیغمبر اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وہ کردار اور وہ تعلیم جس کی وجہ سے پوری دنیا امن و شانتی کا گہوارہ بن گیا تھا، اسی تعلیم کی طرف آپ کی اور دنیا کی توجہ کو مائل کرنے کے لیے پھر سے اس بزم کے اندر وہ پیغام سنانے کا حکم دیا گیا۔ میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وہ داعیانہ کردار جس کی وجہ سے امن و شانتی میں پوری دنیا تھی، کچھ اس کے گوشے آپ کے سامنے پیش کر سکوں، اور ساتھ ہی ساتھ امن کے حوالے سے آج کے دور کی ضرورت آپ کے سامنے پیش کر سکوں۔ اگر اس وقت ملکی سطح پر یا بین الاقوامی سطح پر یہ سوال کیا جائے کہ دنیا کو اس وقت سب سے زیادہ کس چیز کی ضرورت ہے، تو بلا مبالغہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس وقت دنیا کو سب سے زیادہ امن کی ضرورت ہے، شانتی کی ضرورت ہے۔ ملک ہو یا بین الاقوامی سطح پر، عالمی سطح پر، جہاں جہاں بھی لوگ بس رہے ہوں، ان سب کی زندگی کا اگر حال دیکھا جائے تو سب کی پوزیشن اضطراب میں نظر آئے گی، بے قراری کی نظر آئے گی۔ ہمیں قرآن و حدیث ہی کی روشنی میں نہیں، تاریخ کی روشنی میں بھی یہ دیکھنے کی کوشش کرنی ہوگی کہ جب جب زمانے میں بدامنی پھیلی، جب جب زمانے کے اندر شانتی بھنگ ہوئی، اور جب بھی دنیا میں بسنے والے انسان اضطراب کی وادیوں سے گزرے، تو اللہ رب العزت جل جلالہ نے انبیاء کرام کو دنیا میں شانتی پیدا کرنے کے لیے بھیجا، اور جب عالمی سطح پر پوری دنیا کے اندر شانتی کے متلاشی لوگ تھے، تو پروردگار نے آخری نبی بنا کر پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 23 سالہ قلیل مدت میں ایک ایسا نظام پوری دنیا کو عطا فرمایا جس کی وجہ سے دنیا کے اندر امن اور شانتی پھیل گئی، اور لوگ اپنی زندگی کو اطمینان و سکون سے گزارنے لگے۔ سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھیں کہ امن کی ڈیفینیشن کیا ہے، پیس کسے کہتے ہیں۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مستقبل میں کسی اندیشے کی وجہ سے خوف زدہ ہونا، اور اس خوف کو اگر کوئی دور کر دے تو اسی دور کرنے والی چیز کو امن کہا جاتا ہے، امن کا داعی کہا جاتا ہے۔ اگر مستقبل کے اندر کوئی خوف ہے، اندیشہ ہے، اور وہ اندیشہ اگر چھٹ جائے، ختم ہو جائے، تو اسی اندیشے کے چھٹنے کا نام ہے امن، اور اسی کا نام ہے شانتی اور سکون۔ امن کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک ہے امن کلی، ایک ہے امن انفرادی، اور ایک ہے امن اجتماعی۔ امن کامل، امن کلی، یہ کسی انسان کو دنیا کے اندر میسر نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ دنیا کے اندر انسان کو
بڑی آسائش کے ساتھ زندگی گزارنے کے باوجود بھی ایک ٹینشن رہتا ہے کہ مجھے موت تو واقع ہوگی، اور موت ہی کا ٹینشن انسان کو اگر آ جائے تو اس کی زندگی کا سارا مزہ ختم ہو جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ دسترخوان پر اگر لذیذ غذائیں موجود ہیں اور اچانک کسی کے موت کی اطلاع اس دسترخوان پر بیٹھنے والے کے پاس پہنچ جائے تو لذیذ غذا کو دیکھنے کے باوجود بھی اس کی طبیعت کے اندر پریشانی پیدا ہو جائے گی، طبیعت بے چین ہو جائے گی، اور وہ لذیذ غذا بھی اسے اچھی نظر نہیں آئے گی اور وہ بے چین سا محسوس ہونے لگے گا۔ موت سے کوئی نہیں بچ سکتا، موت سے کوئی راہ فرار اختیار نہیں کر سکتا، چاہے وہ سیکیورٹی گارڈ کے اندر رہتا ہو، چاہے بہت اچھی طریقے سے حفاظتی دستے میں اپنی زندگی کے لمحات گزارتا ہو، یا مضبوط قلعے میں رہتا ہو، وہ کہیں بھی رہے موت اسے آ کر کے رہے گی۔ تو پتہ چلا کہ امن کامل اس دنیا کے اندر نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایک انسان یہ چاہتا ہے کہ اسے بیماری لاحق نہ ہو، بڑھاپا اسے نہ آئے، اور بڑھاپے کی وجہ سے نہ کمر اس کی جھکے، نہ ہاتھ پیر کے اندر کمزوریاں پیدا ہوں۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں انسان کو بڑھاپا بھی آتا ہے اور بیماری بھی آتی ہے۔ تو پتہ چلا یہ دنیا جہاں پر امن کامل کی ہم تلاش کر رہے ہیں، یہ امن کامل کی جگہ نہیں ہے۔ اگر کمپلیٹ امن کسی کو چاہیے تو یہ صرف جنت ہی میں میرا مولا عطا فرمائے گا۔ امن کامل کی جگہ جنت ہے، جہاں پر انسان نہ کوئی لغو بات سنے گا، نہ دل دکھانے والی بات سنے گا، وہاں صرف سلامتی ہی سلامتی ہے۔ بلکہ جسے ایک بار جنت میں داخل کر دیا گیا وہ قیامت تک ہی، وہ ہمیشہ ہی جنت کے اندر رہے گا۔ اور جنت کا عالم یہ ہے کہ لا يسمعون فیہا لغوا ولا تاثیما الا قیلا سلاما سلاما، کہ وہاں کوئی لغو بات سننے ہی کو نہیں ملے گی، وہاں پر صرف سلامتی، اور وہاں پر موت بھی نہیں آنی، وہاں بڑھاپا بھی نہیں ہے۔ تو پتہ یہ چلا جسے کمپلیٹ امن چاہیے اسے جنت کی تیاری کرنی چاہیے، اسے آخرت کی تیاری کرنی چاہیے۔ اور یہی وجہ ہے کہ صحابہ دنیا کو مصیبت کا گھر سمجھتے تھے اور جنت کی تیاری میں اپنے اوقات کو گزارتے تھے، اور جانتے تھے کہ اصل ٹھکانہ اگر جنت بن گیا تو وہاں امن ہی امن ہے اور شانتی ہی شانتی ہے۔ تو امن کامل جنت میں اللہ نے رکھا ہے۔ اب دنیا میں ہم آئے ہیں، دنیا میں جینا ہے، دنیا میں رہنا ہے، تو جتنی بھی زندگی ہے ہم چاہتے ہیں وہ زندگی بھی پرسکون گزرے، امن و شانتی کے ساتھ گزرے، آرام سے گزرے۔ تو اس حوالے سے بھی پروردگار جل جلالہ نے قانون عطا فرمائے۔ امن انفرادی کے حوالے سے پروردگار نے دستور عطا فرمائے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم الرضوان کو تعلیمات عطا فرمائیں کہ روئے زمین کے انسانوں کو کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچے۔ آپ اندازہ لگائیں، اجتماعی طور پر بھی امن اور انفرادی طور پر بھی امن اللہ کی کتاب نے عطا فرمائی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائے۔ آپ دیکھیے میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں،
ایک انسان انڈیویژلی طور پر ہمیشہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی کوئی برائی نہ کرے، ایک انسان ہمیشہ یہ چاہتا ہے کہ کوئی اس کے سلسلے میں بدگمان نہ ہو، ایک انسان ہمیشہ یہ چاہتا ہے میں زمین پر رہوں تو حلال روزی کماتے ہوئے مجھے اتنا رزق مل جائے کہ میں آرام سے زندگی گزاروں، ایک انسان یہ چاہتا ہے میں جہاں رہوں وہاں مجھے کوئی اندیشہ نہ ہو، ایک انسان یہ چاہتا ہے میرا مال بھی محفوظ رہے، میری جان بھی محفوظ رہے، میری عزت بھی محفوظ رہے، میری آبرو بھی محفوظ رہے۔ دنیا میں بسنے والا ہر انسان امن سے زندگی گزارنا چاہتا ہے، چین سے زندگی گزارنا چاہتا ہے، سکون سے زندگی گزارنا چاہتا ہے۔ تو اب آپ دیکھیں امن انفرادی کے لیے اللہ نے کیا قانون عطا فرمایا، تو میرے کریم نے فرمایا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعد الظن اسم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ۔ اللہ اکبر، پروردگار جل جلالہ نے قانون عطا فرمایا کہ بے شک بعض گمان گناہ ہیں۔ اللہ عز و جل نے فرمایا جاسوسی نہ کرو، اللہ عز و جل نے فرمایا لوگوں کی ٹوہ میں نہ لگے رہو، اللہ عز و جل نے فرمایا ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو، اللہ عز و جل نے فرمایا کیا تم میں کا کوئی انسان یہ پسند کرتا ہے کہ مردار بھائی کا گوشت کھائے؟ اللہ اکبر، میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رب قدیر جل جلالہ نے انفرادی طور پر انسان کی زندگی کو سکون کی دولت سے مالا مال کرنے کے لیے انسانوں کو قانون عطا فرمایا، کسی کے لیے بدگمانی مت کرو، کسی کی غیبت مت کرو، کسی کی چغلی مت کرو، اور پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انسانوں کو قانون عطا فرمایا۔ اللہ اکبر، سرکار نے فرمایا الغیبت اشد من الزنا، غیبت کا جرم اتنا عظیم ہے جو زنا سے بھی سخت ترین ہے۔ پروردگار کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوگوں کے مال کو، لوگوں کی آبرو کو، لوگوں کی جان کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے امان اور حفاظت کا حکم عطا فرمایا۔ آپ اندازہ لگائیں، حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اسلام کا پیغام دنیا کے انسانوں تک پہنچ چکا ہے، یہ جاننا ہو تو ہم کیسے جانیں؟ تو پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضر موت سے لے کر صنعاء تک اگر کوئی عورت تنہا نکل جائے اور اسے کوئی چھیڑنے والا نہ ہو تو سمجھ لینا کہ اسلام کا پیغام لوگوں تک پہنچ چکا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے انڈیویژلی طور پر بچوں کے حوالے سے، بیوی کے حوالے سے، خادموں کے حوالے سے، ماتحت رہنے والوں کے حوالے سے سرکار نے ایسا امن کا پیغام عطا فرمایا جس کی کوئی انتہا نہیں۔ آج اگر ہمارا کوئی نوکر یا ملازم یا خادم جرم کرے تو ہم اسے سزا دینے کے بعد یا پھر اسے ایک مرتبہ اس کے معافی مانگنے کے بعد ہم یہ کہہ دیتے ہیں اب تو معاف کرتا ہوں، دوبارہ معاف نہیں کروں گا، لیکن قربان جائیے پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا کرم فرمایا۔ ایک صحابی حضور سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، خادم کو دن میں کتنی مرتبہ معاف کرنا چاہیے؟ اگر وہ جرم کرے تو سرکار نے فرمایا دن میں 70 مرتبہ اسے معاف کر دیا کرو۔ کس حد تک اسے سیف کیا سرکار نے، کس حد تک اسے امان عطا فرمائی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک صحابی جب خادم کو مارنے کے لیے درہ اٹھاتے ہیں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے سے آواز دی، صحابی رک گئے، سرکار نے فرمایا تم بھی تو کسی کے غلام ہو، اللہ اللہ تم سے بھی تو غلطیاں ہوتی ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں
پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس طریقے سے امان عطا فرمائی اور امن کا معاشرہ تشکیل دیا. اللہ اکبر. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، زمین پر غریبوں کو کچلا جا رہا تھا، زمین پر کمزوروں کو کچلا جا رہا تھا، زمین پر کمزوروں سے زیادہ کام لیا جاتا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کمزوروں کے حوالے سے قانون بنایا، کمزوروں کی مدد کا حکم عطا فرمایا، کمزوروں کی رعایت کرنے کا حکم عطا فرمایا، کمزوروں کی مدد کرنے کا حکم عطا فرمایا. تو سچویشن یہ ہوئی کہ اللہ اکبر، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں صحابہ کرام علیہم الرضوان نے اس طریقے سے انقلاب پیدا کیا کہ معاشرے سے غلامی کی رسم ہی کو ختم فرما دی. آج آپ اندازہ لگائیں کہ خادم کو ساتھ بٹھا کر کھانا نہیں کھلایا جاتا، نوکر کے لیے الگ، اس کا ٹائم، اس کا برتن، اس کا بیٹھنا، اس کا اٹھنا الگ. لیکن میرے آقا نے تعلیم عطا فرمائی، جو تم کھاتے ہو تمہارے خادموں کو بھی وہی کھلاؤ، تم جو پہنتے ہو اپنے خادموں کو وہی پہناؤ، اور تم جس دسترخوان پر بیٹھتے ہو اپنے ساتھ دسترخوان پر ان کو بٹھاؤ. امیروں کے ساتھ، سرمایہ داروں کے ساتھ، تخت و تاج کے مالک کے ساتھ تو دنیا رعایت کرتی ہے، احترام کرتی ہے، لیکن پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے گوشوں کا اگر آپ جائزہ لیں تو رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے کچلے ہوئے لوگوں کو اور سماج کے ستائے ہوئے لوگوں کو سب سے زیادہ میرے آقا نے راحت عطا فرمائی اور انہیں اٹھایا. تو امن انفرادی کے طور پر دیکھیں تو قربان جائیے، فاروق اعظم بیت المقدس کی چابی لینے کے لیے جائیں، امیر المؤمنین ہیں اور خادم ساتھ میں ہے، لیکن قربان جائیے تھوڑی دیر خادم سواری پر اور امیر المؤمنین پیدل چلتے ہیں، اور تھوڑی دیر جو ہے امیر المؤمنین سواری پر اور خادم پیدل چلتا ہے. یہ نظام دیکھ کر دنیا انگشت بدندہ ہو گئی کہ ایسا نظام مصطفیٰ جان رحمت کے علاوہ دنیا میں کسی نے پیدا نہیں کیا ہے. آج ہوائی جہاز میں آدمی سفر کرے تو بزنس کلاس کے اندر باس بیٹھیں گے اور خادم اکنومی کلاس کے اندر. لیکن قربان جائیے کیسا نظام میرے آقا نے قائم فرمایا تھا کہ امیر المؤمنین ہو اور ان کے ساتھ ان کا خادم بھی ہو، تو خادم سواری پر، امیر المؤمنین پیدل، اور امیر المؤمنین اگر سواری پر ہے تو خادم پیدل چلتا ہوا دکھائی دیتا ہے. آپ ذرا سوچیں، بچیوں کے حوالے سے رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی تعلیم عطا فرمائی، امن کا کتنا عظیم پیغام عطا فرمایا. آج سوسائٹی کے اندر کسی حد تک بچیوں کے حوالے سے تو باپ کے دل میں نرمی ہوتی ہے، لیکن بہن کے حوالے سے دل میں وہ گوشہ نظر نہیں آتا بچیوں کے بعد جو گوشہ بہن کے حوالے سے ہونا چاہیے. باپ کا انتقال ہو گیا، اس کے بعد بیٹا اپنی بہن سے وہ سلوک نہیں کرتا جو اپنی بچیوں کے ساتھ سلوک کرتا ہے. لیکن قربان جائیے پیغمبر رحمت کی زندگی پاک پر کہ غزوہ حنین کے موقع پر جب قیدی گرفتار کیے گئے تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بہن حضرت شیمہ بھی گرفتار کی گئی. جب انہیں گرفتار کر کے حضور کی بارگاہ میں لایا گیا تو رضائی بہن کہتی ہیں اللہ اکبر، مجھے حضور کے پاس لے جاؤ، میں حضور کی رضائی بہن ہوں. لایا گیا حضور کے پاس، آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا
کہ تم میری رضائی بہن ہو، اس کی دلیل کیا ہے، ثبوت کیا ہے تمہارے پاس؟ تو وہ کہتی ہے بچپن میں نے جب آپ کو اپنے کاندھے پر اٹھایا تھا تو آپ نے میری پیٹھ پر کاٹ لیا تھا، اس کا نشان آج بھی میری پیٹھ پر موجود ہے۔ سرکار نے جب یہ سنا تو بچپنا یاد آ گیا اور ارشاد فرمایا شیما تم میرے پاس رہنا چاہتی ہو تو جب تک رہنا چاہو تم میرے پاس رہو، اور اگر جانا چاہتی ہو تو جا سکتی ہو۔ عرض کرتی ہے حضور مجھے جانے کی اجازت دیں۔ سرکار نے کئی بکریاں اور کئی سامان دے کر کے اپنی بہن کو رخصت کیا اور دنیا کو درس دیا کہ جب تمہارا نبی رضائی بہن کے ساتھ یہ سلوک کرتا ہے تو تمہیں اپنی حقیقی بہن کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے۔ یہ تعلیم ہے پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح کیا۔ سرکار نے پوچھا جابر کنوارے تھے، وہ نکاح کیا انہوں نے؟ پوچھا میرے آقا نے جابر کنواری سے کیا یا بیوہ سے کیا یا مطلقہ سے کیا؟ کہا حضور میں نے بیوہ سے شادی کیا اس لیے کہ میرے ابا کے انتقال کے بعد کئی میری چھوٹی چھوٹی بہنیں ہیں، تو میں اپنی بہنوں کی پرورش کے لیے کسی کنواری سے شادی کرتا تو شاید بہنوں کی پرورش نہ ہو پاتی، اس لیے میں نے بیوہ سے شادی کی تاکہ میری بہنوں کو کنگھی بھی کیا کرے، ان کا خیال بھی رکھا کرے۔ آقا اتنے خوش ہوئے جس کی کوئی انتہا نہیں، بے پناہ خوش ہوئے۔ اور جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس سواری پر سوار تھے سرکار نے وہ سواری ان سے خرید لی، ایک اوقیہ چاندی کے اندر۔ اور جب حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ پہنچے اور سرکار سے مل کر جانے لگے تو آپ جانتے ہیں سرکار نے پہلے تو چاندی عطا فرما بھی دی تھی، لیکن جب حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مل کر جانے لگے تو حضرت بلال سے فرمایا جابر کو بلاؤ۔ حضرت جابر جب بلائے گئے سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سواری بھی تم ساتھ لے کر کے جاؤ۔ حضور نے یہ کیوں کیا؟ تاکہ قیامت تک آنے والے امتیوں کو پتا چلے کہ بہن کی پرورش کرنے والوں کی مدد کرنا یہ بھی مصطفیٰ پیارے کی سنت مبارکہ ہے۔ یہ ہے انفرادی۔ آج بہنوں کے حقوق کو پامال کرنے والے لوگ وراثت کی تقسیم کا وقت آتا ہے تو اس وقت اپنی بہنوں کا حق مار کر کے کھا جاتے ہیں، حق تلفیاں کیا کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نبی کے امتی ہیں۔ مصطفیٰ پیارے کی یہ تعلیم ہے، اس پر عمل کرو۔ ہو سکے تو اپنی بہن کو زیادہ دے کر اس کو خوش کر دو کہ وہ راضی ہو جائے گی تو مصطفیٰ پیارے خوش ہو جائیں گے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، پیغمبر اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس طریقے سے انفرادی طور پر گھر کو امن کا گہوارہ بنانے کے لیے یہ تعلیم عطا فرمائی۔ اسی طریقے سے اجتماعی طور پر آپ دیکھیں امن کی تعلیم ایک حدیث کی روشنی میں آپ سمجھیں کہ اجتماعی طور پر پوری دنیا کو امن کا گہوارہ بنانے کے لیے مدینے کے تاجدار نے جو ارشاد فرمایا، اللہ اکبر، مومنوں کان کھول کر کے سنو، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن من امنہ الناس علی اموالہم وانفسہم۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن وہ ہے جس سے لوگ امن میں رہیں، جانی اعتبار سے بھی اور مالی اعتبار سے بھی، یعنی مومن بندہ نہ کسی کی جان پر ہاتھ ڈالے نہ کسی کے مال پر ہاتھ ڈالے۔ اور یہی وجہ ہے کہ پریکٹیکلی طور پر حضور نے جب کر کے بتایا تو صحابہ کا ایمان پختہ ہو گیا، پختہ تو تھا ہی، مزید پختگی پیدا ہو گئی۔ اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ جب پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر جب مدینے جا رہے تھے
تو دشمنوں کا مال بھی حضور کے پاس موجود تھا، لیکن قربان جائیے پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو صرف تعلیم ہی نہیں دی تھی بلکہ عمل کر کے بتایا تھا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی سے فرمایا یہ فلاں کا مال ہے دے کر کے آنا، فلاں کا مال ہے دے کر کے آنا۔ دنیا کہنے پر مجبور ہے کہ دشمنوں سے ایسا سلوک کرنے والا اگر کوئی روئے زمین پر پیدا ہوا ہے تو وہ صرف محمد عربی پیدا ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ قیدیوں کے ساتھ سلوک، آج تو قید کا تصور انسان کے رونگٹے کھڑے کر دیتا ہے۔ قیدیوں کا لباس، قیدیوں کی خوراک، قیدیوں کا رہنا سہنا اور قیدیوں کی زندگی اتنی خطرناک ہوتی ہے کہ بہت سارے لوگ اس تصور سے جرائم چھوڑ دیتے ہیں۔ اور جب کسی مجرم کو قید کیا جاتا ہے تو ٹارچر کیا جاتا ہے، مارا جاتا ہے، اذیتیں دی جاتی ہیں، بھوکا رکھا جاتا ہے۔ لیکن اے امن کے دائی رسول اعظم آپ کی عظمتوں پر قربان کہ آپ نے جو قیدیوں سے سلوک کی تعلیم عطا فرمائی، دنیا میں کہیں بھی کوئی سربراہ مملکت ایسی تعلیم عطا کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے۔ آپ ذرا سوچو، ابو عزیز رضی اللہ تعالی عنہ جنگ بدر کے موقع پر دشمنوں کی جانب سے علم اٹھانے والے تھے۔ پہلا مارے کا علم بردار تھے وہ دشمنوں کی طرف سے، قیدی بنا لیے گئے۔ اب وہ اپنی قید کی زندگی کی داستان خود بیان کرتے ہیں کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو قیدیوں کے ساتھ سلوک کی کیسی تعلیم عطا فرمائی تھی۔ حضور نے صحابہ سے فرمایا تھا جو تم کھاتے ہو ویسا ہی قیدیوں کو کھلانا، جو تم پہنتے ہو ویسا ہی قیدیوں کو پہنانا، اور جہاں تم رہتے ہو وہیں قیدیوں کو رکھنا۔ ابو عزیز رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں جب قیدیوں میں سے تھا اور ایک صحابی کے گھر میں مجھے رکھا گیا تھا تو خدا کی قسم صحابی خود کھجور کھاتے تھے اور مجھے روٹیاں کھلاتے تھے، خود کھجور کھاتے تھے اور مجھے روٹیاں کھلاتے تھے۔ میں کبھی روٹیاں ان کی طرف کر بھی دوں تو وہ پھر وہ روٹیاں پلٹا کر میرے پاس دے دیتے تھے اور پھر خود کھجور کھا کر اپنی زندگی گزارا کرتے۔ نہ کوئی ٹارچر تھا، نہ کوئی تانا تھا، نہ کوئی زیادتی تھی، کچھ بھی نہیں تھی، بلکہ ابو عزیز فرماتے ہیں لباس ایسا تھا کہ وہاں سے نکلنے کے بعد ہم وہ لباس پہن کر لوگوں کے درمیان جانے میں فخر محسوس کرتے تھے۔ آپ اندازہ تو لگائیں، حضرت ابو عزیز کہتے ہیں میں بدر میں دشمنوں کی جانب سے تھا، لیکن میرے ساتھ جب مصطفیٰ کے صحابہ نے یہ سلوک کیا اور تعلیمات نبوی پر اس طریقے سے عمل کیا، میرا دل کھل گیا کہ سچے دین کے علاوہ کسی اور کی تعلیم نہیں ہو سکتی، اور میں نے کفر چھوڑا اور مصطفیٰ کا دامن تھام کر مسلمان ہو گیا۔ آپ اندازہ لگائیں، قیدی جب قید خانے سے نکلتا ہے تو قید خانے میں پہلے اپنے کپڑے منگواتا ہے تاکہ باہر نکلے تو اس لباس میں لوگ نہ دیکھیں۔ یا رسول اللہ آپ کی عظمتوں پر قربان کہ قیدیوں کو بھی ایسا لباس عطا کیا کہ باہر نکلنے کے بعد ان کی عزت نفس مجروح نہ ہو، بلکہ باہر نکل کے وہ آزادی کے ساتھ گھوم سکیں۔ یہ امن کے دائی کا کام ہے، یہ معاشرے کو امن کا گہوارہ بنانے والے کا کام ہے، یہ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا عظیم پہلو ہے۔ آپ ذرا سوچو، وہ صفوان ابن امیہ جنہوں نے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قتل کا منصوبہ بنایا، عمیر کو
لالچ دی، اس کی فیملی کی ذمہ داری لی، اور اس کے بعد عمیر جب صحابی رسول بن گئے، داخل اسلام ہو گئے، اور پھر صفوان کو جب پتا چلا کہ عمیر بھی مسلمان ہو گئے اور انہیں تشویش ہوئی کہ اب میری جان کی خیر نہیں، تو صفوان بھاگے بھاگے پھر رہے تھے، جدہ چلے گئے مکہ سے، پھر یمن کی طرف روانہ ہوئے۔ عمیر کو پتا چلا، عمیر حضور کے پاس حاضر ہوئے، سرکار صفوان اپنے قبیلے کا رئیس ہے اور مارا مارا بھاگ رہا ہے، میں چاہتا ہوں کہ حضور اسے امان عطا فرما دے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمیر سے فرمایا، عمیر میں نے صفوان کو امان عطا کی۔ اب صفوان کے پاس عمیر پہنچتے ہیں، صفوان چلو چلو حضور کے پاس۔ عرض کرتے ہیں مجھے ڈر ہے کہ مجھے کہیں قتل نہ کر دیا جائے۔ تو حضرت عمیر نے جو جواب دیا سنیے، فرماتے ہیں سنو، تم نے بہتوں کے دربار دیکھے ہوگے اور کردار دیکھے ہوگے، محمد جیسے کردار والا تمہیں کوئی دوسرا مل نہیں سکتا۔ آؤ میں تمہیں لے کر کے چلتا ہوں اس محمد عربی کی بارگاہ میں جو زبان دیتے ہیں تو کبھی پھرتے نہیں اور دشمنوں سے بھی پیار کیا کرتے ہیں۔ صفوان نے جب یہ سنا، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آنے کے لیے تیار ہوئے، آئے، حضور سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مجھے امان دی ہے؟ سرکار نے فرمایا ہاں صفوان میں نے تجھے امان دی ہے، امان دی ہے۔ کہا ٹھیک ہے مجھے 2 مہینے کی مہلت دو، ابھی بھی اسلام قبول نہیں کر رہے، 2 مہینے کی مہلت دو، سوچنے کا موقع دو۔ یہ کون؟ جان کا دشمن، قتل کے لیے جس نے سپاری دی تھی، بمبئی کی زبان میں یا یہاں کی زبان میں منصوبہ بنایا تھا، لیکن جب وہ بھی قبضے میں آ جاتا ہے، کنٹرول میں، چاہے تو پل بھر میں کام تمام کر دیں، لیکن حضور نے امان عطا فرمائی۔ اور پھر حیرت کی بات، امان تو عطا فرما دی لیکن پھر بھی وہ اسلام قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ 2 مہینے کی مہلت دو، تو قربان جائیے میرے آقا کی عظمت پر، فرمایا 4 مہینے کی مہلت دیتا ہوں۔ 2 کی نہیں، کتنی؟ 4 مہینے کی مہلت دیتا ہوں۔ اور 4 مہینے کے بعد صفوان جب آئے تو دل مصطفیٰ کی محبت سے لبریز ہو چکا تھا، اور کہا دیکھے تو بہت ہم نے، محمد جیسا کوئی نہیں دیکھا، سرکار اپنا غلام بنا لیجئے اور اسلام کی آغوش میں قدم رکھنے کا موقع عطا کیجئے۔ یہ ہے امن کے دائی پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم۔ وحشی جنہوں نے سیدنا امیر حمزہ کو شہید کیا، لیکن آپ ذرا دیکھیں کہیں جائے پناہ نہیں ملتی۔ لوگوں نے کہا جاؤ، کافی دن گزر چکے ہیں، حضور کے پاس چلے جاؤ، بڑے امین ہیں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی بارگاہ میں کلمہ پڑھ لو گے اور ان کے غلاموں میں شامل ہو جاؤ گے تو سرکار تمہیں بھی امان عطا فرما دیں گے۔ حاضر ہوئے، کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئے۔ پھر حضور سے عرض کرتے ہیں حضور مجھے آپ نے پہچانا میں کون ہوں؟ کہا کون؟ کہا وحشی جس نے سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا۔ کیا سرکار میرا وہ جرم بھی معاف؟ ہائے قربان چاہیے۔ آقا نے فرمایا سنو، تم نے کلمہ پڑھ لیا ہے، بس اتنی سی گزارش ہے، زیادہ میرے سامنے آیا جایا نہ کرنا ورنہ میرے چچا مجھے یاد آتے ہیں۔ سرکار نے یہ کہہ کر انہیں بھی امان عطا فرما دی۔ لاؤ دنیا میں ایسا امن کا دائی اور ایسے امن کا نظام قائم کرنے والا، یہ میرے آقا کی ذات ہے۔ اکرمہ، حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون؟ ابو جہل کے بیٹے، وہ ابو جہل جس نے راہوں میں کانٹے بچھانے سے لے کر پشت پر اوجڑی رکھنے تک میں کوئی کسر نہیں باقی رکھی تھی، اتنی اذیتیں پہنچانے والا، اتنا ستانے والا، اتنی تکلیفیں دینے والا، اس کا بیٹا جب مارا مارا بھاگا بھاگا پھر رہا تھا اور حضرت اکرمہ کی بیوی اسلام قبول کر چکی تھی،
تو حضرت اکرمہ کی بیوی حضور کے پاس آتی ہیں، عرض کرتی ہیں حضور میرے شوہر کے لیے آپ امان عطا فرما دیں۔ سرکار نے فرمایا جا میں نے امان دے دی۔ کہا حضور کوئی نشانی عطا فرما دیں۔ سرکار نے نشانی بھی عطا فرما دی۔ وہ گئی اکرمہ کے پاس، وہ یمن کی طرف جانے والا تھا۔ کہا اکرمہ چلو چلو میں محمد سے تمہارے لیے امان لے کر کے آئی ہوں۔ انہوں نے کہا اللہ اکبر، میں ابو جہل کا بیٹا ہوں اور میں نے کوئی کسر نہیں رکھی، نہ میرے باپ نے حضور کو ستانے میں کوئی کسر رکھی ہے، کیا میرے لیے بھی امان ہے؟ حضرت اکرمہ کی بیوی جواب دیتی ہیں سنو، یہ کسی اور کا دربار نہیں، یہ محمد کا دربار ہے، یہاں معافی ملا کرتی ہے، امن کا پیغام دینے والا امن کا دائی محمد عربی ہے، آؤ آ جاؤ ان کی بارگاہ میں۔ جب وہ پہنچے، سرکار مجھے آپ نے امان عطا فرمائی ہے۔ ہاں اکرمہ میں نے تجھے امان عطا فرمائی ہے، کلمہ پڑھے اور مسلمان ہو گئے، صحابی رسول۔ ابو لہب جس کی مذمت کے اندر قرآن کی پوری سورت نازل ہوئی، اور جن کے بیٹوں نے سرکار کی بیٹیوں کو طلاق دے دی، لیکن آپ جانتے ہیں اللہ اکبر، ابو لہب کے دونوں بیٹے عتبہ اور معتب، ایک کو تو کتے نے پھاڑ کھایا، لیکن یہ دونوں بیٹے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھاگے بھاگے پھر رہے تھے کہ ہمارے باپ نے حضور کو ستایا، ہم میں سے ایک نے بیٹی کو ان کو طلاق دیا، پتہ نہیں ہمارا انجام کیا ہوگا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو لہب کے بیٹے مارے مارے بھاگے بھاگے پھر رہے ہیں، انہیں امان عطا کیجیے۔ سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے، انہیں بھی امان ہے، انہیں بھی امان ہے۔ اور رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب عتبہ اور معتب جب دونوں آئے تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کو لے کر مقام ملتزم پر پہنچے، اور وہاں سرکار نے دعا فرمائی، اور دعا فرمانے کے بعد آقائے کریم کے چہرے مبارک پر تبسم آیا۔ حضرت عباس عرض کرتے ہیں حضور مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا یہ چچا کے دونوں بیٹوں کے لیے میں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، میرے مولا نے ان کے حق میں میری دعا کو قبول فرما لی، اس کی وجہ سے میں مسکرا رہا ہوں۔ لاؤ دنیا میں ایسا امن قائم کرنے والا۔ اب میں نے یہ واقعات اس لیے آپ کے سامنے عرض کیے، جس کا سلوک دشمنوں کے ساتھ ایسا ہو، دوستوں کے ساتھ کیسا ہوگا، اپنوں کے ساتھ کیسا ہوگا، بستی والوں کے ساتھ کیسا ہوگا، ملک والوں کے ساتھ کیسا ہوگا، رعایا کے ساتھ کیسا ہوگا۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آج بھی اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا گھر امن کا گہوارہ بن جائے، خدا کی قسم کسی تعلیم کو فوقیت مت دو، کائنات کی تعلیم کو اپنے گھروں میں نافذ کرو، گھر امن کا گہوارہ بن جائے گا۔ بچوں کا حق ادا کرو، بیوی کا حق ادا کرو، بہن کا حق ادا کرو، رشتہ داروں کا حق ادا کرو، پڑوسیوں کا حق ادا کرو، محلے والوں کا حق ادا کرو، ملک کے باشندوں کا حق ادا کرو۔ آپ جہاں بھی جائیں گے آپ کی ذات دنیا کے لیے امن والی بن جائے گی۔ تو موجودہ دور میں اگر خوف کی وادیوں سے نکلنا ہے، دہشت کے ماحول سے نکلنا ہے، پریشانیوں کے ماحول سے نکلنا ہے، غموں کے ماحول سے نکلنا ہے، تو اس کے لیے ایک ہی ذات اور اس کی تعلیمات کافی ہے۔ ذات کا نام ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کی تعلیمات کو اگر اپنا لیا جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں معاشرہ امن کا گہوارہ بن جائے۔ ایک آخری بات عرض کر دوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم صرف انسانوں کو امن دینے نہیں آئے تھے، بلکہ رحمت للعالمین، سارے عالم کے لیے رحمت بن کر آئے۔ یہاں تک کہ حضور نے جانوروں کو بھی امان عطا فرما دی۔ ایک باغ میں حضور تشریف لے گئے، دیکھا کہ ایک اونٹ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں،
وہ رو رہا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کے سر پر ہاتھ پھیرا. ہاتھ پھیرتے ہی اونٹ کی ہچکیاں بند گئیں, چپ ہو گیا. اور پھر جب وہ چپ ہو گیا تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اونٹ کے مالک کو طلب فرمایا اور پوچھا, یہ اونٹ کس کا ہے؟ مالک نے کہا میرا ہے. سرکار نے فرمایا اللہ سے ڈرا کر, اللہ سے ڈرا کر, یہ اونٹ تیری شکایت کر رہا ہے, یہ اونٹ تیری شکایت کر رہا ہے کہ اس سے کام زیادہ لیتا ہے, کھلاتا کم ہے. اللہ سے ڈر اور اونٹ پر مہربانی کر. جو رسول جانوروں کے لیے اتنی امان پیدا کرتے ہوں وہ انسانوں کے لیے کتنی امان دینے والے ہوں گے. تو میرے آقا سارے عالم کے لیے رحمت بن کر کے تشریف لائے. جو بھی ان سے قریب ہوگا دنیا میں بھی امن میں رہے گا اور آخرت میں بھی امن میں رہے گا. مجھے حیرت ہے, آج مسلم ملک کے ہاتھوں سے تباہ ہو رہا ہے. یمن سعودی کے ہاتھوں سے تباہ ہو رہا ہے. بغداد تباہ ہوا, افغانستان تباہ ہوا, یہ سب تباہ ہو رہے ہیں. حیرت کی بات ہے فلسطین کے بچے تباہ ہو رہے ہیں, برباد ہو رہے ہیں, اور ان کی تباہی کے پیچھے کلیدی رول اگر کسی کا ہے تو کسی اور کا نہیں, نام نہاد کلمہ پڑھنے والوں کا ہے. ارے مسلمانوں, حضور کی حدیث تو یہ ہے کہ مومن وہ ہے جس سے لوگوں کا مال اور لوگوں کی جان کو امان نصیب ہو. ارے جب عام لوگوں کو تم سے امان ملنی چاہیے تو یہ مسلمانوں پر گولہ بارود برسانے کی اجازت تم کو کس نے عطا فرمائی؟ میں آج آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں, گھر کو امن کا گہوارہ بنانا ہے, معاشرے کو امن کا گہوارہ بنانا ہے, تو یہ سیریل کے ذریعے آپ امن کا گہوارہ نہیں بنا سکتے, یہ پکچروں کے ذریعے امن کا گہوارہ نہیں بنا سکتے, ماڈرن ایجوکیشن کے ذریعے امن کا گہوارہ نہیں بنا سکتے. امن کا گہوارہ بنے گا تو رحمت عالم کی تعلیم کی بنیاد پر بنے گا. ان کی تعلیمات کو نافذ کرو جن کے ساتھ جس سلوک کا حکم پیغمبر رحمت نے دیا ہے وہ سلوک کرو, تمہارا گھر امن کا گہوارہ بن جائے گا. مجھے یاد آ رہا ہے, اللہ اکبر, مصیبت آتی ہے تو اپنے بھی پرائے بن جاتے ہیں, اجنبی ہو جاتے ہیں, سلام سے گریز کرتے ہیں, بھائی بھی اپنا چہرہ پھیر کر کے نکل جاتا ہے. لیکن جب میں کربلا کا منظر یاد کرتا ہوں تو عقل دنگ رہ جاتی ہے. بیوی ساتھ میں, سوتیلے بھائی بھی ساتھ میں, ان کو امان دی جا رہی ہے اور کہا جا رہا ہے آ جاؤ. شمر کہہ رہا ہے کہ اے ہمارے بھانجے, 4 بھانجے تھے شمر کے امام حسین کے ساتھ, کہا گیا آ جاؤ تمہارے لیے امان ہے. ہیں سوتیلے بھائی امام حسین کے, لیکن برجستہ جواب دیتے ہیں امان ملے گی تو دامن امام حسین میں مل سکتی ہے, ہمیں تمہاری امان کی ضرورت نہیں. یا اللہ, ایسی مصیبت کے موقع پر یہ بھائی ساتھ چھوڑنے کے لیے کیوں تیار نہیں؟ تو جواب ملے گا, وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ پیغمبر امن کی تعلیمات امن پر امام نے بھی عمل کیا تھا, اپنے بھائیوں کے حقوق ادا کیے تھے, اس لیے مصیبت کے وقت کوئی ساتھ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھا. آج تو 2 حقیقی بھائی کی دکان ہو تو ایک بھائی چاہے گا اس کا دھندا کم ہو, میری دکان اچھی چلے, اور پھر ہم کہتے ہیں مسلمان ہیں ہمارے گھر میں برکت. بدلو اپنی سوچ کو, بدلو اپنے افکار و نظریات کو, بدلو اپنے خیالات کو. جب تک کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ہم اپنے معاشرے کے اندر اپنی زندگی میں نافذ نہیں کریں گے, اس وقت تک ہماری زندگی میں سکون آ ہی نہیں سکتا. بلکہ یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا, ہر قدم پر خوف و ہراس ہمیں محسوس ہوگا اور ہم اپنی زندگی کو جیتے جی بھی بربادی کے دہانے پر پہنچا دیں گے. ہم تو خوش نصیب ہیں کہ اس رسول کے امتی ہیں, ہمیں تو زیادہ عمل کرنا چاہیے.
تو اے پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، تعلیمات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کریں اور رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے تعلق کو مضبوط سے مضبوط تر کریں۔ میں محسوس کر رہا ہوں خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس اجتماع میں حاضر ہیں، خوش نصیب ہیں کہ ابھی بھی اللہ عز و جل کے فرمان پر اور اس کے دین کو سیکھنے کا جذبہ اور حضور کی محبت کا جذبہ کسی حد تک ان کے سینے میں موجود ہے۔ ورنہ آپ دیکھیں، میرا اپنا تجزیہ ہے کہ اس وقت پوری دنیا میں مسلمان پر سے مذہب کی گرفت مضبوط یعنی کمزور ہوتی جا رہی ہے۔ پوری دنیا اب مسلمانوں میں حلال حرام کا خیال ختم ہوتا جا رہا ہے، اب مسلمانوں میں جائز ناجائز کا خیال ختم ہوتا جا رہا ہے۔ ارے مولانا سب چلتا ہے، کہاں یہ سب آپ لے کر کے آتے ہو؟ جو مسلمان کل تک حرام کے اور شبہ کے لقمے سے بچتا تھا، آج جو ملا کھا رہا ہے، اور سب کچھ اسی دنیا کو سمجھ بیٹھا ہے۔ سوچ بدلو، افکار و نظریات بدلو۔ یاد رکھو، قرآن نے واضح طور پر فرما دیا، اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یہ تمنا رکھو کہ اس دنیا سے ہم جائیں تو مسلمان رہتے ہوئے جائیں، ایمان کی حالت میں جائیں، اس لیے کہ یاد رکھیں دائمی امن اور کامل امن اسی کو نصیب ہوگا جو ایمان کے ساتھ اس دنیا سے کچھ کرے اور اللہ ایمان کی برکت سے اسے جنت عطا فرما دے۔ اللہ تعالی مجھے آپ کو سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ رسالت کے پروانوں ہر سنیچر کو بعد نماز عشاء سنی دعوت اسلامی کے عالمی مرکز اسماعیل حبیب مسجد میں سنی اجتماع ہوتا ہے، تو آپ حضرات پابندی کے ساتھ اس میں شرکت فرمائیں۔ سنی دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سنی دعوت اسلامی .net پر وزٹ کریں اور بہت ساری دینی معلومات حاصل کریں۔